السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو خیریت تو ویسے آج کل پاکستان میں نہیں ہے۔ جس طرح کا بھونچال اور طوفان یہ سوشل میڈیا پہ مچایا گیا ہے، اور وہ جعلی ریپ کیس کا مچایا گیا ہے، وہ تو سب کے لیے قابل فکر ہے۔ میرے جیسا آپٹیمسٹک آدمی جو کہ پاکستان کی ترقی کہاں ہے، لیکن وہ بھی یہ کہنے میں مجبور ہے کہ ان حالات میں پاکستان بالکل ترقی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اگر ان فتنوں کو نہ سنبھالا گیا یا روکا نہ گیا تو پھر یہ جو مرضی کر لیں، اس کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب آپ دیکھیں نا کہ اتنی بڑی کانفرنس ہوئی ہے، لیکن اسی دوران جو ہے ایک جعلی جو ہے نا کیس کو اٹھا کے سوشل میڈیا کو ٹرن آؤٹ کر دیا ادھر، اور اس پہ شنگھائی یہ جو کانفرنس تھی اس کا کہیں ذکر نہیں ہے، بس وہی ریپ کیس کا ذکر ہے، اور وہ بھی جھوٹا نکلا۔ تو آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تب تک نہیں کر سکتا جب تک ان فتنے سے جان نہیں چھڑائی جائے گی۔ یعنی آپ چھوٹی چھوٹی ٹیبلٹس دے رہے ہیں لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا، آپ کو سرجری کی ضرورت ہے، اور اس کے خلاف کوئی مؤثر قانون اور اس پہ عمل درآمد، اور یہ جو مین کرنے والے ہیں یہی آپ کے پاس اب اگزامپل ہے۔ آپ اس کیس سے پکڑ لیں جو مین سرکردہ ہیں اور ان کو لٹکائیں، الٹا لٹکائیں، ٹھیک ہو جائیں گے بالکل۔ نہیں لٹکائیں گے تو پھر چلتا رہے گا، پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، چاہے آپ جتنی مرضی کانفرنسز کر لیں، یہ فتنہ اسی طرح برباد کرتا رہے گا پاکستان کو۔ تو میں تو خود یعنی یہ اس فتنے سے کوئی نہیں بچ سکتا، کسی کی اولاد نہیں بچ سکتی، یہ ساروں کو لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ کہانی اس طرح کی بناتے ہیں، اور ان کا نیٹ ورک اتنا اسٹرانگ ہے، اور ان کا جو ہے نا وہ پروپیگنڈا بنانے کا طریقہ واردات بڑا کمال کا ہے۔ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے جب تک آپ اس فتنے کے سرکردہ لوگوں کو نہیں پکڑتے اور ان کو لٹکاتے نہیں ہیں، اس وقت تک آپ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کچھ بھی کر سکیں۔ چاہے آپ جس کو مرضی بلا لیں، چاہے جو ملک بھی آپ کی مدد کرے، چاہے جتنا بھی آپ بزنس جنریٹ کر لیں، یہ کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا حکومت اور ساتھ میں خاص طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا پڑے گا کہ ان سے کیسے جان چھڑانی ہے، اور ایک دفعہ جو ہے ان کو لٹکانا ہے۔ یہ لٹکانا پڑے گا آپ کو، اور کوئی حل نہیں ہے۔ سب سے اہم بات تو دوستو یہ ہے کہ انہوں نے جب کوئی واقعہ تھا ہی نہیں تو اتنا طوفان مچایا اور اتنا کچھ کر لیا۔ اگر خدا نہ خواستہ کبھی کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو گیا تو پھر سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ تو ابھی دیکھیں کہ انہوں نے اپنی ذہن کی اختراع سے اور اپنی پلاننگ سے اور اپنے جو ہے نا وہ پروپیگنڈے کی طاقت سے ایسے نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ لیکن جو کامن سینس رکھنے والے لوگ ہیں وہ کم از کم یہ ضرور جانتے ہیں کہ یہ سارا پروپیگنڈا تھا، اور اس میں کسی قسم کی حقیقت نہیں تھی، اور اس میں جان ڈالی گئی، باقاعدہ پلاننگ سے ڈالی گئی، اور حکومت سوئی رہی۔ حکومت کو کوئی خبر نہیں تھی کہ کیا ہو رہا ہے، بلکہ حکومت کے تو میرے خیال شاید ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ تو پھر آپ جو ہے نا یوں سمجھیں کہ بھئی اگر آپ نے کوئی مؤثر قانون سازی اور پلس ان کو سزائیں نہ دی نا، اور سزائیں بھی صحیح والی سزائیں، کہ آپ ایک دفعہ اس کو سزا دیں، اسے پتہ چلے کہ یار میں اتنا جھوٹ ہوں کیسے بول سکتا ہوں۔ اب عمران ریاض اور گیلا دیتر اور وہ صدیق جان جو چوئی سی ہے، آپ اس کے ویلاگ دیکھیے وہ کتنا انہوں نے فساد مچایا، اور اینڈ پہ وہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ وہ اس سے پہلے بھی جتنے ولاگ کر چکے ہیں ان میں 90% جھوٹے ولاگ نکلے ہیں، اور جھوٹی افواہ انہوں نے اڑائی ہے، پھیلائی ہے، لیکن آج تک کچھ نہیں ہوا، اور کچھ ہونا بھی نہیں ہے۔ جب آپ نے کھلا چھوڑا ہوا تو کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو آپ کو قانون سازی کرنی پڑے گی اور امپلیمنٹ بھی کرنا پڑے گا، اور پلس ایک دفعہ تو ان کی طبیعت سیٹ کرنی پڑے گی۔ یہ جتنے جھوٹے یوٹیوبرز ہیں نا، یہ صرف ڈالرز کی کمائی اور ان کی پیچھے جو ان کو سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس کی وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ لوگ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ اور ہماری جو ہے وہ ججز یہ نہیں اس بارے میں سوچتے تو ٹھیک ہے، پھر پاکستان تو بیڑا غرق کر ہی رہے ہیں، تو پھر بڑا بیڑا غرق انہوں نے کر ہی دینا ہے، ہو ہی جانا ہے، پھر نہیں کسی نے روک سکنا۔ ابھی بھی وقت ہے، ہوش کے ناخن لیں اور اس کے بارے میں سیریسلی سوچیں اور پلان کریں، اور اسی طرح ایگزیکیوٹ کریں جس طرح وہ لوگ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔